الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ چلیے آج ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے باب کا عنوان ہے باب فضل من استبرأ لدینہ۔ اس شخص کی فضیلت کے بیان میں کا بیان ہے اس باب میں کہ جو اپنا دین قائم رکھنے کے لیے گناہ سے بچ جاتا ہے اور متشابہ چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں نعمان بن بشیر۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما متشابہات لا يعلمها كثير من الناس، ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی مشتبہ چیزیں ہیں، بینہما مشبہات بینہما مشبہات، ان کے درمیان کچھ ایسے مشتبہ چیزیں ہیں، لا يعلمها كثير من الناس، اسے بہت سے لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى المشبہات، تو جو کوئی ان مشتبہ چیزوں سے، شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہ والی چیزوں میں واقع ہوا تو اس کی مثال ایسے ہے، کراع یرعی حول الحما، ایک ایسا چرواہا کہ جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چراتا ہے، بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چراتا ہے، یوشک ان یواقعہ، تو ڈر ہے کہ کہیں وہ اس چراگاہ کے اندر نہ گھس جائیں، اس چراگاہ کے اندر داخل نہ ہو جائیں، الا وان لکل ملک حما، یاد رکھو کہ ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے، الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی چراگاہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی ان سے تم نے بچنا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہوگا تو سارا بدن خراب ہوگا، الا وہی القلب، اور یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا جو ہے دل ہے۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو امام نووی رحمہ اللہ نے اربعین النوویہ کے اندر بھی ذکر کیا، جو چنی ہوئی 40 احادیث ہیں، اور اس حدیث کے اندر بہت بڑے دین کے کچھ بنیادی اصول جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے واضح اور سب سے بنیادی جو بات ہے وہ دین کے احکام سے متعلق ہے۔ تو دین میں جو احکام ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، ایک ہے واضح حلال، ایک ہے واضح حرام، ان دونوں میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، حلال کو کیا جا سکتا ہے اور حرام سے اجتناب کیا جائے گا، اور قرآن مجید میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت سے ایسے جو ہے الفاظ ملیں گے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ نے حلال کا ذکر کیا، احل اللہ البیع، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا اور حرام کا بھی ذکر کر دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا، اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں، جس کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے، شک پایا جاتا ہے، اشتباہ کا مطلب جس میں شک ہے، شاید حرام نہ ہو، ٹھیک ہے، یا حلال ہونے کا اس کے اندر یقین نہیں ہے،
تو یہ جو اشتباہ ہے، یہ اشتباہ ایک مستقل چیز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں سے کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ ہم ان کو قرار دے دیں کہ جی یہ مشتبہات ہیں، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا ان سے بھی بچنا ہے. یعنی اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو مشتبہات ہیں یہ کوئی مستقل حیثیت والی چیز نہیں ہے. یعنی حلال چیزیں مستقل حیثیت رکھتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، اور حرام چیزیں بھی ایک مستقل حیثیت اور مستقل وجود رکھتی ہیں. جو مشتبہات ہیں یہ مشتبہات ایک انسان سے دوسرے انسان کی نسبت مختلف ہو سکتی ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں امر نسبی. کہ نا یہ ایک انسان کو علم نہ ہوا، وہ اس کا جو علم ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ علم حاصل نہ کر سکا، تو اس کے لیے وہ مشتبہات میں سے ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک بندے کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ یا تو حرام ہے یا حلال ہے، تو وہ اس بندے کے لیے مشتبہ چیز نہیں ہوگی. تو شیخ ابن عثیمین نے اس نقطے کو کھولا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مشتبہ ہونا ہے یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے. بعض اوقات ایک چیز واضح نہیں ہو رہی ہوتی انسان پر تو اس کے حق میں وہ مشتبہ ہوتی ہے، جبکہ دوسرے کے حق میں مشتبہ نہیں ہوتی جس پر واضح ہو چکی ہے. پھر وہ اسباب کرتے ہیں کہ مشتبہ ہونے کے بہت سے اسباب ہیں. طالب علموں پر یا عام لوگوں کے اوپر اس کے کچھ اسباب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ علم کی کمی، جو اس آدمی کو احادیث کے اوپر پورا عبور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی دسترس میں نہیں ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ عربی نہیں پڑھ سکتا، تو ممکن ہے کہ کسی موقع پر اس کو لگے کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ اس کے لیے شک ہوگا، اگر وہاں عالم بھی نہیں ہے، وہ پوچھنے کے لیے کے قابل نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے وہ چیز مشتبہ بن جائے گی. ایسا طالب علم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات عالم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز واضح نہ ہو. اچھا، بعض اوقات بندے کو علم ہوتا ہے لیکن سمجھنے میں کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو اس سے بھی اشتباہ جو ہے چیز میں جو شک ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز حلال ہو اور وہ مشتبہات میں سے ہو؟ کیا یہ چیز ممکن ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر اس کا حلال ہونا واضح نہ ہو، ٹھیک ہے، واضح نہ ہو، اور وہ اس کو جو ہے نا مشتبہ سمجھے. اس کی مثال اکثر ہمیں نا سیکولر لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ جی شروع میں جو ہے نا مولویوں نے جو ہے مائک کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ایسی بات، ٹی وی کو جو ہے نا مطلقاً حرام کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چیز جب نئی نئی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ابھی عالم جان نہیں پایا کہ وہ کیا ہے، تو وہ حرام نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ مشتبہ سمجھ کر اس سے روک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایک علماء کو چاہیے کہ وہ پوری تحقیق، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کو یکدم اس سے کوئی سوال ہو تو اس نے کہا کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، مشتبہ قرار دے دیا، یا اس کو اس نے فتویٰ نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے، اس لکھا ہوا عالم کے علماء نے لکھا، مائک ہے، سپیکر ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں توقع کہ ابھی اس کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو یہ ممکن ہے. تو ایسا جو ہے وہ جو یعنی یہ ایک آدمی کے حق میں ہو سکتا ہے.
اچھا یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اب ایک آدمی کو کلیئر ہو جاتا ہے، ایک عالم کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا وہ اس پر اپنی رائے نہیں تھوپ سکتے. دوسرے آدمی کو کلیئر نہیں ہوا، وہ سمجھ رہا ہے یار مشتبہ چیز ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا اس پر ضد کرے. مثال کے طور پر کیمرے سے تصویر بنانے کو بہت سے علماء حرام کہتے ہیں اور بہت سے علماء جائز بھی کہتے ہیں، بلکہ اکثریت شاید اب اس دور میں جائز کہنے والوں کی ہے. تو اب ممکن ہے کہ کوئی طالب علم جو ہے وہ دونوں کو سنے اور وہ خود شک میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. اس کے حق میں وہ مشتبہ چیز ہوگی، اس کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا، وہ دونوں کے دلائل کا تجزیہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور وہ دونوں میں سے کسی پہ مطمئن بھی نہیں ہو رہا کہ کسی ایک کی تقلید کر لے، کسی ایک کی بات کو مان لے. اب اس کے حق میں وہ چیز جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جب اس کے حق میں مشتبہ ہوگی تو وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی چیز دوسروں پر بھی تھوپے کہ یار یہ جو ہے نا مشتبہ ہے، یا کسی عالم کو ہی لگتا ہے کہ یار یہ مشتبہ ہے، تو اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی رائے کو جو ہے مسلط کرے. ایک بندے کو کلیئر ہے کہ یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے، اس کے حق میں وہ مشتبہ نہیں ہے. اسی طرح سے مالی معاملات میں بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ایسی ہیں جو جن پر تحقیق ہونے والی ہیں. جیسے ابھی آپ یہ بٹ کوائنز لے لیں جس کا بہت زیادہ چرچہ ہے، تو اس پر آپ اکثر علماء کو خاموش پائیں گے. تو میری نظر میں یہ کم از کم مشتبہ کا درجہ رکھتی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے وہ بالکل حرام ہے، لیکن مشتبہ کا درجہ رکھتی ہے، اور بہت سے علماء اس کو مشتبہ امور میں سے، امور مشتبہات میں سے اس کو گنتے ہیں. تو اسی طرح سے یوٹیوب کی جو کمائی ہے، یوٹیوب سے جو کمانا ہے، تو اس کے اندر بھی علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی اس کو کسی جو ہے کوئی شخص جب علماء کا یہ اختلاف دیکھے تو کم از کم اس کو مشتبہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو اس کو حرام کہہ رہے ہیں ان کے دلائل خاصے مضبوط ہیں کہ اس کے اندر آپ پابندی نہیں لگا سکتے یوٹیوب کیا دکھائے اور کیا نہ دکھائے. زیادہ سے زیادہ آپ کیٹیگریز کو منتخب کر لیں گے، تو اس کیٹیگری میں جو حرام آ رہا ہے تو اس کو آپ نہیں روک سکتے. اگر کھانا پینا ہے تو ویسٹ میں اگر کوئی سور کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے تو وہ کھانے پینے کی جو ہے کیٹیگری میں وہ بھی اس کی بھی مشہوری ہو رہی ہوگی، شراب کی بھی ہو رہی ہوگی. اسی طرح سے جو دکھانے والے ہیں وہ بھی جس انداز میں دکھایا جاتا ہے، خواتین ہے یا میوزک ہے، یہ تمام چیزیں خواتین سے میرا مراد صرف یہ نہیں کہ چہرہ عورت کا کھولنا، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن جس انداز میں ایکٹریس آتی ہیں اور بالکل واہیات انداز جو اپنایا جاتا ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس انداز میں کسی خاتون کو سے ایڈ کروانا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنا وہ حرام ہے. تو جو لوگ اس کو حلال کہتے ہیں ان کے دلائل اب تک میرے اوپر واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کو کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امور مشتبہ امور میں سے ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے. اچھا جی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پھر اب کیا کرنا ہے اگر آپ کے اوپر ایک چیز واضح نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو کیا رویہ اپنانا چاہیے. تو آپ نے اس کے حوالے سے بڑی واضح تعلیمات دی ہیں کہ جو ان سے بچے گا وہ اپنے دین کو بچائے گا، وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچائے گا، اور جو ان کے اندر واقع ہوگا تو وہ ڈر ہے کہ کہیں پر اپنے
کہیں حرام کے اندر واقع نہ ہو جائے۔ اور اس کی آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ جیسے ایک جو ہے چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہے اور بادشاہ کے جو ہے وہ اس کے ارد گرد، چراگاہ کے ارد گرد اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ چرائے گا تو بہت زیادہ اس چیز کا چانس ہے کہ وہ بکری بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے اور اس کو اس طریقے سے وہاں سزا دی جائے۔ اور پھر آپ نے بیان کیا الا و ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ حرام امور ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ایک علم اصول سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، تو کیا اس سے یہ اصول نکل سکتا ہے کہ یہ آپ ایک چیز کے جائز ہونے کو بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اس کام پر خاموشی اختیار کریں، تو یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے، اسے تقریری حدیث کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، آپ نے اس کو درست تسلیم کیا ہے۔ لیکن کیا آپ اگر کسی معاملے کو بیان کرتے ہیں، کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، تو کیا وہ چیز جو ہے وہ اس کے حلال ہونے کی بھی دلیل ہے؟ یہ ایک علمی جو ہے وہ مسئلہ ہے جس کے اندر تفصیل ہے۔ اگر تو وہ چیز جو ہے حرام ہے اور آپ اس کو بطور جو ہے وہ ایک مثال کے ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم حرام جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے۔ اور اگر آپ اس کو تعریف کے انداز میں بیان کر رہے ہیں، اس کا جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس کی تعریف کے انداز میں کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کے حلال ہونے میں پھر کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم اپنے سے پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ اب آپ نے یہ جو بیان کیا یہ مذمت کے طور پر بیان کیا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کی جو باقی احادیث ہیں اور ان میں ذکر ہے کہ ان کی پیروی مت کرو، ٹھیک ہے، ان کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو۔ اور پھر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسا ہوگا قرب قیامت کہ تم ان کی پیروی کرو گے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ چونکہ آپ نے بیان کیا لہٰذا یہ تو جائز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پیروی کر سکتے ہیں، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے، یہ اس کا اصول جو ہے وہ باطل ہے۔ آپ ایک چیز کو بطور مذمت بیان کر رہے ہیں، ایک چیز کی نفی فرما رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ چیز حرام ہوگی۔ وہ بیان کرنا آپ کا اس کو حلال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت کرنے اور اس سے روکنے کے لیے ہے۔ اور ایک چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں، ایک چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں قرب قیامت، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کریں گے، ایک واقعے کو بیان کیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ قابل تعریف جو ہے انداز میں بات آپ نے کی، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو ہیں بہترین لشکر ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا بیان ہے یہ اس کی اب نہ صرف یہ کہ حلال ہونے کی علامت ہے بلکہ اس کے فضیلت اور اس کے بلند مقام کی علامت ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں نہ تعریف ہوتی ہے اور نہ مذمت ہوتی ہے، نہ تعریف ہوتی ہے نہ مذمت ہوتی ہے، کیا؟ تو اس صورت کے اندر جو ہے علماء میں اختلاف بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اب اس جملے کا آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر نہ تعریف ہے اور نہ مذمت ہے، تو کیا اس سے اس کام کے حلال ہونے کا وہ ملتا ہے جو دلیل ملتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے اس طرح سے اس زمین پر عدل قائم ہوگا، اتنا عدل قائم ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے سفر کرے گی، یمن سے، صنعاء سے،
اور مکہ تک کہ اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو لفظ ہے کہ ایک عورت نکلے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اب اس کے اندر اصل میں اس عورت کے نکلنے کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس امن کا ذکر کیا آپ نے. اب آیا کہ کیا اس میں عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنے کا جواز موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ اس کے اندر اب اس طرح کے جو اقوال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ آپ محض ایک واقعے کو ذکر کر رہے ہیں تو یہ کوئی جو ہے نا اس سے جواز نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، جبکہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں، علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اس کو ذکر کر رہے ہیں اور اس میں کوئی مذمت کا پہلو نہیں پایا جا رہا. ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا جواز بھی نکلتا ہے. تو خیر، یہ میں نے ایک علمی نقطہ یہاں پر ذکر کیا. تو آپ اسی حدیث میں جو آپ نے یہ کہا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، تو کیا اس سے بادشاہ کے لیے جائز ہے کہ ہر بادشاہ اپنی چراگاہ بنائے؟ ٹھیک ہے، یا یہ کہ جو ہے یہ ایک محض آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنی چراگاہیں بناتے ہیں. تو اس بارے میں علماء نے جو تفصیل بیان کی ہے کہ مسلمان بادشاہ کے لیے چراگاہ بنانا جائز ہے، لیکن ایسی جگہ پر کہ جس میں عام لوگوں کے لیے کوئی تنگی نہ ہو. ٹھیک ہے، جہاں پر عام مسلمانوں کے جو جانور ہیں ان کو محروم نہ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ علاقے میں ایک ہی جگہ پہ سبزہ ہے، وہ بادشاہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، خلیفہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس انداز میں بنائے اور اس طرح سے بنائے کہ باقی مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہیں، تو تم اس کے قریب مت جاؤ، یا اس کے قریب مت جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہ حرام کیے ہیں ان گناہوں کی طرف لے جانے والے ذرائع بھی حرام کیے ہیں. زنا حرام ہے تو زنا کے لیے کے قریب لے جانے والے جو ذرائع ہیں، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیونکہ انسان جب گناہ کے اندر جائے گا تو اس کے قریب جائے گا تو ڈر ہے کہ کہیں وہ واضح حرام یا کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی. جیسے زنا کے معاملے میں آپ نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ پھر شرمگاہ اس کی یا تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یا تو انسان پھر ان چھوٹے گناہوں کے، صغیرہ گناہوں کے، حرام دیکھنا، حرام کو چھونا، کہ ان چیزوں کے بعد پھر یا تو بڑے گناہ میں واقع ہو جاتا ہے، یعنی زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر حد قائم ہوتی ہے وہ زنا، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا کہ حرام کو نہ دیکھا جائے اور حرام کی طرف نہ جایا جائے، تاکہ انسان کہیں اس بڑے گناہ میں نہ واقع ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان جہنم میں گر سکتا ہے، انسان جہنم میں گر سکتا ہے. اور شیطان کا جو طریقہ واردات ہے وہ بھی یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو بڑے گناہوں میں لے جانے کے لیے، ان گناہوں کے لیے جو چھوٹے جو چیزیں ہیں جو اس طرف مائل کرتی ہیں، پہلے ان کی طرف ان کو مزین کرتا ہے. تو یہاں پر ایک میں اس کی طرف بھی تنبیہ کر دوں کہ بعض لوگ بالکل حلال چیزوں کو بھی اسی وجہ سے حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو واضح حلال ہیں چیزیں، مثلا شادی کے اوپر دف بجانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. ٹھیک ہے، کہ دف کو بجا کے نکاح کا اعلان کیا جائے. اب وہ ہمارے بعض جو دینی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اور جی دف بجائیں گے تو پھر وہ گانے بھی بجائیں گے، پھر وہ یہ بھی کریں گے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ مباح کاموں کو، حلال کاموں کو حرام کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، محض اپنے خوف کی وجہ سے. یہ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے،
جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ ہاں، جو گناہ کی طرف لے جانے کے ذرائع واقعتاً یقینی ذرائع ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ صغیرہ گناہوں میں آتے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں آپ اس سے آپ بچیں، ٹھیک ہے نا، جیسے موسیقی ہے، جیسے مرد اور عورت کا اس طرح کا اختلاط ہے جس کے اندر خلوت پائی جائے، یا اسی طرح سے عورتوں کا مردوں کی محفلوں میں اس طرح سے آنا کہ اپنی زینت کو ظاہر کریں، یا اپنی زینت کو ظاہر کرے، بن سور کے آنا یا خوشبو لگا کے آنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یا چہرے اور ہاتھ کے علاوہ جسم کے باقی حصوں کو نمایاں کرنا، اور چہرے اور ہاتھ کو بھی چھپائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ جو ہے مستحب ہے، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یعنی اس بنیاد پر آپ یہ نہیں ہے کہ مباح کو بھی حرام کر دیں، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ بعض اوقات کسی ایک آدمی کے نظر میں ایک چیز مشتبہ ہوتی ہے، اس پر واضح نہیں ہوتی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بندے پر بھی وہ اسی فتوے کو جاری کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی مستقل حیثیت نہیں ہے، مستقل حیثیت حلال اور حرام کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک حصہ ہے، کہ ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے، کہ وہ دل ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، بعض جو جدید سائنس والے، یا آپ کہیں کہ قدیم اطباء جو گزرے، وہ کہتے ہیں کہ دماغ کو کنٹرول تو دماغ کرتا ہے، دل تو نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں کہ دل سے مراد یہاں پر دماغ ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تحریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو قرار دیا ہے کہ دل جو ہے وہ اس کا ٹھیک ہونا اور خراب ہونا پورے جسم پر اثر ڈالتا ہے، اور جو گمراہی ہے اس کو دل کی طرف جوڑا گیا ہے، دماغ کی طرف نہیں جوڑا گیا، جیسے فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دلوں کو اندھا کرتی ہیں جو کہ سینوں میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے واضح کر دیا، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ دل کا مطلب دماغ ہے، اللہ تعالیٰ نے التی فی الصدور کہہ کے واضح کر دیا کہ دل سے مراد وہی ہے، تو دل کے اندر دھڑکنے، سینے کے اندر دھڑکنے والا دل ہے۔ سائنس کے بعض جو ہے وہ تحقیقات ایسا کہتی ہیں کہ دماغ اور دل کے درمیان اس قسم کا کنیکشن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ بھی ثابت ہو سائنس سے کچھ، تو بھی انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، اور جو ریسرچ ہے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بے شک اس ریسرچ میں یہ ثابت نہ بھی ہو تب بھی ہمارا اللہ کے کلام پر یقین ہے۔ اللہ نے سچ کہا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں جب پوچھا نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے، اور تمہیں اس کا بڑا ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو اس لیے انسان کو کبھی بھی سائنس کو جو ہے کی بنیاد پر نہ شریعت کے احکام میں تحریف کرنی چاہیے کہ ان کو بدلتا پھرے، اور نہ شک کرنا چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے 100% سچائی ہے، جو اللہ نے چاہا تو ظاہر ہو جائے گی، اللہ جب چاہتا ہے اپنی حکمت کو ظاہر کرتا ہے، اور جس معاملے میں چاہتا ہے حکمت کو ظاہر کرتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کی ہر حکمت، اس کی ہر چیز ہی جو ہے وہ ظاہر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کے ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو دماغ ہے اور جو دل ہے، اس کی حیثیت ایک ایسے بادشاہ کی ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی امر جو ہے، اوامر جو ہیں وہ دل سے صادر ہوتے ہیں، اور دل حکومت جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اور دل کا جو ہے اعضاء سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ بڑی کمال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ جب دل خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ جی پردہ تو بس جو ہے نا دل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان تو بس دل میں ہے، تو اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم نیکی کے کام نہیں کر رہے، تو
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے کیا؟ تو یہ جو نظریہ ہے جو اکثر ہماری عوام کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم ظاہری طور پر جو مرضی اللہ کی نافرمانی کے کام کریں، گناہ کے کام کریں، لیکن یہ ہے کہ دل میں ہمارے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ ان کا نظریہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ نظریہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو پھر آپ کا اس دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ظاہر بھی ہوگا، وہ سارا جسم آپ کا ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اور جو نیکی ہے وہ نظر آئے گی، اور جو ظاہری آپ کی خرابی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے دل میں خرابی ہے، اس کا مطلب ہے دل کے اندر خرابی ہے۔ اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ دل گناہ کرنے پر دل کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل مکمل جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے اندھا ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے دل کو ہدایت پر قائم رکھے۔ دل کے معاملات بڑے عجیب ہیں، جب انسان سوچتا ہے تو بس دہل جاتا ہے اور اللہ سے ہی دعا کرتا ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم فرما، ٹھیک ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم فرما، اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو جو ہے حافظ ابن رجب نے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے امام نووی نے، بڑے بڑے ائمہ نے اس کو چنا ہے، اور یہ ان احادیث میں سے ہے جن میں دین کے بڑے واضح اور بڑے گہرے اصول جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختصراً ہم ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ حلال اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ مشتبہ چیزیں ہیں جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کوئی بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا وہ اپنے دین کو اس نے بچا لیا، اور جو ان کے اندر واقع ہو گیا وہ ڈر ہے کہ کہیں حرام میں واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ جو مشتبہ امور ہیں یہ مستقل حیثیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کوئی حلال حرام کی طرح، یہ بلکہ علم کی کمی یا سمجھ کی کمی یا مختلف دیگر اسباب کی وجہ سے ممکن ہے کہ کسی آدمی کے حق میں یہ مشتبہ ہوں، کسی پر واضح ہوں کہ یہ بالکل ہی حرام ہے۔ اب جیسے اسلامی بینکنگ ہے مثال کے طور پر، اب ایک بندے کی تحقیق اس نے کر لی، وہ سمجھتا ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو حرام سمجھے گا اور اس کے لیے حرام ہی قرار پائے گا۔ اب تقی عثمانی صاحب کی تحقیق اس سے بالکل مختلف ہو گئی، انہوں نے اس کو بالکل کہا یہ حلال ہے، ان کے حق میں حلال ہے۔ اب اگر فرض کریں میں تقی عثمانی صاحب کی پیروی کرتا ہوں تو میرے حق میں بھی حلال ہے، ایک آدمی جو اس کو حرام کہہ رہا ہے ان کی پیروی کر رہا ہے، ان پہ اعتماد ہے اس کا، تو اس کے حق میں وہ حرام ہوگا۔ ایک طالب علم ہے جو کہتا ہے نہیں میں نے تحقیق کرنی ہے، اور وہ دونوں کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر واضح نہیں ہو پا رہا کہ کیا پتہ نہیں اللہ جانے حلال ہے حرام ہے، تو اس کے حق میں اب وہ مشتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مشتبہ ہو گیا۔ اب وہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے، اس سے بچے، کیونکہ اس کے سامنے دلائل دونوں طرح کے ہیں اور اس پر واضح نہیں ہو پا رہا۔ تو اس طرح دیگر چیزیں بھی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ایسی چیزیں ہوں اس کو ہم محض اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل کے جو ہے وہ اس کے اندر واقع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔